آئیے اب ہم اس سبق کے 8ویں پیراگراف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور حسب روایت اس کے سیاق و سباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے سیاق و سباق میں آپ یہ لکھیں گے کہ مرزا کے ایک دوست ان سے ملے بغیر ان کی گلی سے گزر گئے۔ اس پہ مرزا نے انہیں خط لکھا جس میں یہ کہا کہ آپ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے اور میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں، میں شرمندہ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ مرزا غالب ایک مجلس میں موجود تھے جس میں آموں کی خوبیوں کا ذکر ہو رہا تھا، سب لوگ بڑھ چڑھ کے بات کر رہے تھے۔ مرزا سے پوچھا گیا کہ آم میں کیا خوبی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا میرے نزدیک آم میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ یہ سن کر سب حاضرین ہنس پڑے۔ تو اس طرح اس سیاق و سباق کو مختصر الفاظ میں 3 سے 4 یا 5 لائنوں میں آپ لکھ دیں گے، آپ کا سیاق و سباق تیار ہو جائے گا۔ آئیے اب اس پیراگراف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مرزا غالب کی شخصیت کے ایک اور دلچسپ پہلو کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ میں سے سب لوگ کوئی نہ کوئی پھل ضرور پسند کرتے ہیں، جیسے مجھے سیب پسند ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور پھل پسند ہو۔ اسی طرح مرزا غالب کو پھلوں میں سب سے زیادہ آم پسند تھے، یعنی جتنے بھی پھل دستیاب تھے ان میں سب سے زیادہ انہیں شوق اس بات کا رہتا تھا کہ انہیں آم کھانے کو مل جائیں۔ تو اسی بات کو حالی نے بیان کیا ہے، مرزا غالب کی محبت آموں سے بیان کی ہے اور ایک واقعہ درج کیا ہے۔ اس واقعے کے مطابق بہادر شاہ ظفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہتاب باغ میں موجود تھے۔ یہ باغ اپنے آموں کی خصوصیت کی وجہ سے مشہور تھا اور اس کے آم بہت ہی ذائقے دار ہوتے تھے، لیکن اس کے آم عام لوگوں کو نہیں ملتے تھے۔ صرف بادشاہ اور بادشاہ کے گھر والے یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے بادشاہ کے علاوہ، ان کو اس کے آم کھانے کو دستیاب ہوتے تھے۔ تو مرزا غالب بادشاہ کے ساتھ اس باغ میں ٹہل رہے تھے۔ اب مرزا غالب کیونکہ آموں کے پسند کرتے تھے، اس لیے بار بار ان کی نظر آموں کی طرف پڑتی۔ بادشاہ مرزا کی بے تابی کو جان گئے، یعنی وہ بھانپ گئے کہ مرزا کے دل میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ مرزا کیا دیکھتے ہو؟ تو مرزا نے کہا حضور یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کسی آم پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے۔ اردو میں مشہور کہاوت ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اس بات سے مرزا کی یہ مراد تھی کہ اگر ان میں سے کوئی دانہ میرے منہ بھی پڑ سکتا ہے تو وہ مجھے مل جائے۔ بادشاہ مسکرائے، وہ مرزا کی بات، دل کی بات جان چکے تھے اور انہوں نے اس بات کو سن کر مرزا کے گھر آموں کا تحفہ بھجوا دیا۔ ان سب باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو آپ کی اس پیراگراف کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔